تو مولوی نے 3-4 بندے بھیجے گھر، میرے والد صاحب سے آ کے ملے اور میرے والد صاحب کو کہتے ہیں جی اپنے بچے کو منع کر دیں، یہ مولوی سے کوئی بات نہ پوچھے، کہ جو بندہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا وہ بریلوی ہوتا ہے۔ مجھے بھی بعد میں پتہ چلا میں بریلوی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہو سکتا ہوں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو میں نے چھوڑ دیا انجینئر صاحب کو سننا، میں نے کہا یار یہ بندہ ہی بدتمیز ہے، تو اسے کیا سننا ہے۔ ایک عالم بندہ تب تک عالم ہی نہیں بنتا جب تک وہ ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھے، مفتی ہے وہ تب تک مفتی نہیں بنتا جب تک وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک اور حدیثیں نہ پڑھ لے۔ تو پڑھنے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے تو پھر عام بندہ وہ کس طرف جائے۔ تو میں نے مولوی صاحب کو گلے ملتے ہوئے نا سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی، نماز جمعہ کے بعد مولوی صاحب نے مجھے روکا اور کہا جی میری ویڈیو ڈیلیٹ کر۔ اس وائلیشن کے دوران نا، اس لڑائی کے دوران آوازیں بلند کرتے ہوئے غصے میں اس بندے نے ایسے الفاظ کہے کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا ادھر، اور قریب تھا کہ میں کوئی چیز اٹھا کے اس بھائی کے سر میں مار دیتا، اتنا مجھے غصہ تھا اس وقت۔ خود جو ہے نا کبھی میں نے اہل حدیث کو دیکھ لینا تو میں نے کہنا یار یہ کیا نماز میں ناچ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ میں خود جو ہے نا اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم جس پرسنالٹی کا انٹرویو کرنے کے لیے ایک خوبصورت سے گارڈن میں آئے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ اسی طریقے سے بڑے خوبصورت انسان ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید ابن آدم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک، وحید بھائی آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نوید بھائی ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے یوٹیوب چینل کی وجہ سے آپ کو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا سرسری سا تعارف کروا دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا کرتے تھے، آپ کا ایکس فرقہ کون سا تھا؟ وحید بھائی میرا نام تو نوید ہے، اور میں اپنے نام کے ساتھ ابن آدم حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے لگاتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور میرا ایکس فرقہ جو ہے وہ بریلویت سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور شہر میرا جو ہے وہ آپ پرائیویٹ ہی رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، نہیں نو پرابلم، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کی ایج کتنی ہے نوید بھائی؟ ایج میری 24 ہے۔ 24، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ بریلوی تھے تب آپ کی کیا ایکٹیویٹی تھی، مطلب آپ کیا ایسا کام جس طرح کے بریلوی کے قائد ہیں اسی کے طریقے سے چلتے تھے یا بڑے نیوٹرل سے ٹائپ؟ مکمل میری فیملی ہے نا، جی جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ جو بندہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا وہ بریلوی ہوتا ہے، جی میرا بھی کچھ ایسے سین تھا، اور مجھے بھی بعد میں پتہ چلا میں بریلوی ہوں۔ اچھا، کیونکہ وہ سارے 11ویں دلوانا اور مزاروں کو پوجنا، یہ ساری جو رسمیں اور روایتیں ہیں نا یہ میرے اندر تھیں، اور میں خود ڈیفینڈ کیا کرتا تھا غوث پاک کو۔ غوث پاک نے تو ایک دفعہ ڈبی بیری تاری ہے نا، میں ڈیلی تارا کرتا تھا، اور آپ یقین کریں ایسے خرافات سے 2-4 تھے، اور میری فیملی جو ہے نا اس چیز کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتی تھی۔ اچھا، اور میں خود جو ہے نا کبھی میں نے اہل حدیث کو دیکھ لینا تو میں نے کہنا یار یہ کیا نماز میں ناچ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ میں خود جو ہے نا اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری فیملی شروع سے بریلویت سے تعلق رکھتی تھی، اور میں خود محفلوں پہ آنا جانا نعت خوانی میں کیا کرتا تھا، تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا شروع سے اس چیز سے اٹیچ تھا میں۔ اچھا نوید بھائی، مطلب آپ بریلویوں میں جس طرح آپ نے بتایا کٹر قسم کے تھے، اس میں بریلویوں میں کون سی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو آپ نے بہت قریب سے آبزرو کی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر نا عمل ختم ہو جائے تو یہ بہترین فرقہ بن سکتا ہے، مطلب ایک اچھے لوگ ثابت ہو سکتے ہیں؟ وحید بھائی دیکھیں، ہمارا جو بیسک ان سے اختلاف ہے نا وہ عقائد سے ہے۔ عقیدہ توحید کو جو ہے نا وہ یہ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ عقیدہ توحید کو ویسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب وہی لیتے ہیں جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس میں تفسیروں میں یہ اپنے بابے نکال لیتے ہیں۔ تو میرا ان سے بیسک اختلاف یہی ہے کہ یہ اپنے بابے نکالنے چھوڑ دیں، یہ جو قرآن کی آیت کا مطلب ہے نا وہی عوام الناس کو بتائیں، اور یہ حدیثیں چھپانے میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 جو ہے نا ان کا لیول ہے۔ یہ حدیثیں چھپاتے ہیں لوگوں سے، حدیثیں مکمل بیان نہیں کرتے، اگر بیان کرتے ہیں تو بالکل ہاف ٹکڑے بیان کرتے ہیں۔ تو میرا ان کے ساتھ ویسے ان میں خرافات آپ خود بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے اندر مزار پوجنے، قبروں کی مٹی چاٹنی، یا یہ سارے خرافات جو ہے نا یہ صرف ایک آیت کا غلط مطلب نکال کے اپنے فرقے کے حساب سے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نا آیتوں کو غلط طریقے سے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آیت کو ٹھیک بیان کریں نا تو ان کا سارے عقائد ہی عام بندہ دیوار پہ اٹھا کے مار دیں۔ تو میرا ان کے ساتھ بیسک اختلاف یہی ہے، میں کہتا ہوں حالانکہ میں خود بریلوی رہا ہوں، میں خود یہ سارے کام کرتا رہا ہوں، لیکن اب جب قرآن اور حدیث کی سمجھ آئی ہے اب ماشاءاللہ میں اس چیز سے جو ہے نا اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں،
اور خود بھی بچا ہوں، اور کافی سارے لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو بچا رہا جی، ہوں، اپنی جو میری کنٹریبیوشن ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا نوید بھائی، اپنے چینل کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے سٹوری سنتے ہیں کہ آپ کیسے ریورٹ ہوئے تھے، لیکن چینل کا تھوڑا سا آپ تعارف کر دیں اپنا۔ ہاں جی، وحید بھائی چینل میں نے اپنا سٹارٹ کیا تھا 2019 یا 18 میں کیا میں نے، جی جی اور اس کے اوپر پراپر ورک جو ہے نا وہ میں نے انجینئر صاحب سے جب میری فرسٹ ملاقات ہوئی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پراپر ورک شروع کیا، اور میں انجینئر صاحب کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے پراپر وہی اپلوڈ کیا کرتا تھا، اور میرا بیسک مقصد جو ہے نا لوگوں کو حق بات پہنچانا تھا۔ صحیح۔ بعد میں مجھے پتہ چلا جی لوگ انجینئر سے بہت زیادہ خار کھاتے ہیں، تو پھر میں نے جو ہے نا اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دی، اور ساتھ میں پوسٹ وغیرہ بناتا ہوں، وہ کمیونٹی میں لگا دیتا ہوں۔ فیس بک پیج بھی ہے میرا نوید ابن آدم کے نام سے، تو وہاں پہ بھی جو ہے نا میں پوسٹ، اچھی خاصی آڈینس الحمدللہ اٹیچ ہے، تو میری جو بات ہے نا وہ پہنچتی ہے لوگوں تک الحمدللہ۔ آج میں اس مقام کے اوپر ہوں، اور مجھے اس چیز کا کوئی غرور و تکبر نہیں ہے، میں ایک عام بندہ ہوں، مٹی سے بھی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ہولا سمجھتا ہوں، تو یہی میری کنٹریبیوشن ہے دین کی۔ اچھا، یہ چینل جب سے آپ نے بنایا ہے، چینل کے بعد آپ کو کیا پریشانیوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے چینل کی وجہ سے؟ چینل کے بعد ظاہری سی بات ہے، اب آپ خود اپنے فیس کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں تو لوگ آپ کو پہچانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے اپنے پہچانا شروع کر دیتے ہیں، تو مجھے تو بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں۔ میرے محلے داروں نے ویڈیوز دیکھی تو میری ویڈیوز کے نیچے غلط کمنٹس کیے، تہمتیں لگائیں، وہ کمنٹس پھر میں نے بعد میں ڈیلیٹ کیے، کیونکہ میں جو ہے نا میری ذات کے ساتھ وہ چیزیں منسوب کی گئیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو مجھے ڈی فیم کرنے کے لیے یا ڈی گریڈ کرنے کے لیے ہر کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ پکڑا ہو تو کوئی آپ کو میں سمجھتا ہوں گرا نہیں سکتا۔ اچھا نوید بھائی، اب ہم اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے چینل کا نام بھی ہے ریورٹیڈ پیپل، کہ مطلب جو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں ہم خاص طور پہ ان کی سٹوری جانتے ہیں، اور آپ کو بھی اسی وجہ سے ہم نے مدعو کیا ہے اپنی طرف کہ بھئی آپ ہمیں انٹرویو دیں، تو یہ بتائیں کہ کیسے آپ ان فرقوں کے چنگل سے باہر نکلے ہیں؟ مطلب کون سی ایسی بات، کون سی ایسی وجہ بنی، کون سی ایسی چیز نے آپ کو ٹریگر کیا کہ آپ نے فرقوں کو 3 طلاق 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا دیا اور باہر نہیں نکل دے بیچارے؟ ایسی کون سی بات؟ میں نے نا وحید بھائی دیکھیں، اب نا آپ میٹرک لیول کے اوپر جائیں یا میٹرک سے نیچے 8ویں 7ویں، اس کے نصاب میں نا آپ کو آیت ملے گی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ میں بچپن میں جب میں نے یہ نصاب پڑھا، یہ آیت پڑھی، اور میں نے مار بھی کھائی اس آیت کی وجہ سے کیونکہ یاد نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، تو سر میں جب یہ دیکھتا اور سنتا یا پڑھتا، میرے دماغ سے جو ہے نا خود بخود ہی میں اپنے آپ سے سوال کرتا کہ یار ایک طرف تو یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اور دوسری طرف کوئی سنی بنا ہوا ہے، کوئی شیعہ بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی، بریلوی، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، اتنی لمبی لسٹ تیار کی ہوئی ہے، یہ لوگ کدھر سے آئے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا کیا ان لوگوں نے وہ سورہ الانعام کی آیت 159 نہیں پڑھی کہ اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو فرقہ کر لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو میں نے جب یہ آیتیں پڑھی میں خود حیران ہوا کہ یار ایک عالم بندہ تب تک عالم ہی نہیں بنتا جب تک وہ ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھے، ایک قاری بندہ تب تک قاری نہیں بنتا جب تک وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھ لیں، صحیح بات۔ ایک جو مفتی ہے وہ تب تک مفتی نہیں بنتا جب تک وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک اور حدیثیں نہ پڑھ لیں، بالکل تو پڑھنے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے، تو پھر عام بندہ جو ہے وہ کس طرف جائے؟ تو میں خود اس چیز کو سوچتا، اور بعد میں پھر مجھے تعارف کچھ ایسی پرسنالٹی کا ہو گیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جی جی، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ اس دعوت کی طرف میں آ گیا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو علی بھائی سے آپ کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ علی بھائی سے تعارف میرا جو پہلی دفعہ ہوا ہے نا، وہ میں کالج لائف میں نے اپنا کالج اینڈ کیا، اور میں کاروباری لائن میں آیا، اور میں نے نا اپنے ٹور جو ہے میرا کاروبار ہی ایسا کہ میں ٹور لمبے لمبے کرتا ہوں، تو میری نمازیں اکثر باہر ہی ہوا کرتی تھیں۔ میں نے نماز قصر کرنے کا طریقہ، اچھا یہ بات بڑی فنی ہے، جی جی، میں نے نا نماز قصر کرنے کا طریقہ ایک مولوی صاحب سے پوچھا، وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے فرض بھی پڑھنے ہیں اور سنتے آپ نے لازمی پڑھنی ہے، سنتوں کے بغیر آپ کی قصر نہیں ہوتی۔ اچھا، میں خود پریشان ہوا، میں نے کہا یار چلے 2 فرض تو ہو گئے، تو پھر سنتے اگر لازمی پڑھنے تو پھر قصر ادھر کدھر نظر آ رہی ہے؟ ہاں، تو میں نے وہ سرچ کرنا شروع کیا، میں نے مختلف مفتیان کے جو ہے نا وہ کلپ سنے، اور ایسے ہی کرتے کرتے انجینئر صاحب سامنے آ گئے، انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی تو بڑا میں سیٹسفائی ہوا، اور میں نے پھر جو ہے نا نماز قصر کرنے کا طریقہ وہاں سے سیکھا، اور وہ مجھے انتہائی مددگار ثابت ہوا، کیونکہ میرے ٹورز جو ہیں وہ لمبے ہوتے تھے، نمازیں جمع کرنے کا طریقہ میں نے سیکھا،
تو ایسے ہی مجھے انجینئر صاحب کا تعارف ہوا. اور اس کے بعد نا میں نے انجینئر صاحب کی کچھ ویڈیوز ایسی ویسی دیکھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت کنٹروورشل سی ہیں. اب بابا پرستی کے اوپر بابا جی کو رگڑا لگا رہے تھے بزرگوں کو, تو میں نے چھوڑ دیا انجینئر صاحب کو سننا. میں نے کہا یار یہ بندہ ہی بدتمیز ہے, تو اسے کیا سننا ہے, میں نے چھوڑ دیا. وہ پھر کرتے کرتے جب ظاہری سے بات ہے, اب یوٹیوب کا الگورتھم ہے کہ آپ اگر کسی بندے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سجیشن دیتی رہتی ہے یوٹیوب کہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. وہ کرتے کرتے پھر مزید مرشدوں کو سننا شروع کر دیا, اور کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ بریلویت سے نکل کے میں علمی کتابی ہو گیا, الحمدللہ مسلمان ہو گیا. علمی کتابی نہیں, مسلمان. اچھا نوید بھائی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو بندہ بھی اس دعوت حق میں آتا ہے اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے دعوت حق کو بلند کیا, ان کو اپنے ساتھ چھوڑ کے, اور کتنی مشکلات کو ان کا سامنا کرنا پڑا ان کو. اسی طریقے سے صحابہ کرام, اللہ کے ولی جتنے بھی تھے, اور دور حاضر میں بھی دیکھ لیں جو بھی حق بات کرنے والے ہیں اسکالرس, جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, یہ جتنے بھی ہیں یہ کرتے ہیں, اور پھر ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ دعوت حق کو قبول کیا, آپ کو بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہاں جی وحید بھائی, یہ جو آپ نے کہا ہے نا, جن ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین, محدثین, علماء کرام, میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر میں نہیں ہوں. لیکن مجھے مشکلات جو آئی ہیں نا وہ اس لیول کی نہیں ہیں. میرے تو رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا کچھ نے, اور دوست مخالف ہو گئے, محلے دار مخالف ہو گئے, یہ مشکلات ہے. اور میں ان کو مشکلات جو ہے نا تصور بھی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہمارے جو آئیڈیل ہیں نا انہوں نے بہت زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہو سکتا ہوں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے, کیونکہ میں حضرت حسین علیہ السلام جتنی قربانی تو نہیں دے سکتا, اور نہ ہی میرے اندر اتنا جگرا اور حوصلہ ہے. وہ صرف انہی کے اوپر سوٹ کرتا ہے, اور وہ میں انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں. تو جب ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات کے ساتھ کمپیئر کروں نا تو میں آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. تو مشکلات تو مجھے پیش آئیں جب میں نے دعوت حق اپنے دوستوں میں بلند کی, اور ان دوستوں میں جن دوستوں کے ساتھ جو ہے نا میں پلیٹیں چاول شیئر کیا کرتا تھا محفل کینٹ کے اوپر, وہ جو لنگر والا سیٹ اپ ہوتا ہے, اور 5 کی ٹولیوں والا, وہ 5واں بندہ میں ہوا کرتا تھا. تو اب ان دوستوں کے سامنے جب آپ دعوت حق بلند کریں گے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے, یار یہ بھابی نو کی ہو گیا. پہلے تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسی محفل کا لنگر کھایا کرتا تھا, اور آج یہ ہمیں تبلیغ کر رہا ہے. تو پہلی تو مشکلات دوستوں کو چھوڑنے والی ہوئی, اور اس کے بعد پھر ایک محلے دار مولوی جو ہیں وہ مسجد میں عید الفطر والے دن جو ہے نا ایک گھڑا ہوا واقعہ بیان کر رہے تھے, حضرت جابر بن عبداللہ والا. تو میں نے مولوی صاحب سے کھڑے ہو کے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب آپ نے 200 بندے کے سامنے یہ واقعہ تو بیان کر دیا ہے, اچھا میری شرافت آپ دیکھیں, میں نے کوئی مولوی صاحب کو یہ نہیں کہا مولوی صاحب آپ غلط بیان کر رہے ہیں, آپ گڑھا ہوا بیان کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں. میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ جو آپ واقعہ بیان کر بیٹھے ہیں نا 200-300 بندے کے سامنے, آپ نے صرف اس کا حوالہ دے دینا آخر کے اوپر. مولوی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے میں حوالہ دیتا ہوں. پہلے تو ان کے رنگ اڑے, بعد میں انہوں نے حوصلہ بڑا کرتے ہوئے کہا جی میں ٹھیک ہے آپ کو حوالہ دیتا ہوں. تو بعد میں بھی سنتا رہا, بیٹھ گیا. مولوی صاحب اپنی تقریر کو اینڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین, مائک چھوڑنے لگے, اور میں پھر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے حوالہ نہیں دیا. مولوی صاحب کہتے ہیں جی بخاری چلی ہے. اچھا اندازہ کریں نام کس کتاب کا لے رہا ہے, بخاری شریف کا, وہ بخاری جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے میں سمجھ لوں. تو اور بخاری شریف ہر بندے کی جیب میں بھی ہے, کتب ستہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر بندہ اپنی جیب میں لے کے گھومتا ہے. میں نے بخاری شریف نکالی اپنی جیب سے, اور میں نے مولوی صاحب کے سامنے کی. میں نے کہا مولوی صاحب آپ مجھے باب کا نام بتا دیں یا پھر حدیث کا نمبر بتا دیں, ابھی کھل کے سامنے آ جائے گی. اور اچھا پھر مولوی صاحب جو ہے نا اتنے میں جب میں نے موبائل سامنے کیا اور لوگوں نے دیکھا جی یہ معاملہ کنٹروورشل سا ہو رہا ہے, تو لوگوں نے اٹھ کے 2-3 بندے اٹھے اور انہوں نے جو ہے نا بات کو رفع دفع اور گول مول سے کر دیا. اور بعد میں جو ہے نا عید نماز کے بعد ہم گلے ملنے لگے, عید ملنے لگے. میں نے مولوی صاحب کو گلے ملتے ہوئے نا سورہ آل عمران کی آیت پڑھی, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت. بے شک. اچھا وحید بھائی دیکھیں, اگر بندہ سچا ہے نا اسے غصہ نہیں آنا چاہیے. اگر جھوٹا بندہ ہے نا تو اسے فوری آٹومیٹک آپ آیت نہ بھی سنائیں, آپ صرف لعنت ڈال دینا اس کے اوپر تو اسے غصہ آ جائے گا. میں نے جب آیت پڑھی تو مولوی صاحب کا ایک رنگ آئے اور ایک جائے, لال پیلے ہو گئے مولوی صاحب.
اور اس وقت تو مولوی صاحب نے کچھ نہیں کہا، رش تھا، بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ۔ بعد میں جب میں گھر پہنچا ہوں تو مولوی نے 3-4 بندے بھیجے گھر، میرے والد صاحب سے آ کے ملے اور میرے والد صاحب کو کہتے ہیں جی اپنے بچے کو منع کر دیں، یہ مولوی سے کوئی بات نہ پوچھے، اچھا مولوی سے دلیل نہ مانگے، مجمع میں دلیل نہ مانگے، مولوی صاحب کی بےزتی ہوتی ہے، ہمارا عالم ہے وہ، ہم نے ممبر پہ بٹھایا اسے، تو اگر اس نے کچھ پوچھنا تو ہم سے پوچھے۔ اچھا وہ بندے کہہ رہے ہیں جنہوں نے بخاری مسلم کا نام بھی کبھی نہیں سنا، جن کا قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جن کو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، ایک پاؤں اس طرف ہوتا ہے اور دوسرا اس طرف ہوتا ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے اگر کوئی علم کی بات پوچھنی ہے نا تو ہم سے پوچھیں۔ اندازہ کریں آپ، اور اگر مولوی سے پوچھیں تو علیحدہ حجرے میں جا کے پوچھے، کمرے میں پوچھے، ایسے مولوی سے نا اٹھ کے پوچھے مجمع میں، تو ہاں جی بستی ہو جائے گی، اس کا کہتے ہیں نا وہ چولا کھل جائے گا، چولا کھل جائے گا، کھل جائے گی اس کی بیچارے۔ تو پھر کہتے ہیں جی ہم نے وہ حوالے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، وہ آ کے لے لے، دیکھ لے۔ میرے والد صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلیں، ہم آتے ہیں۔ وہ جمعے والے دن ہمارا جو ہے نا پروگرام بنا، عصر کے بعد میں نے جانا تھا، اور عصر کے وقت جو نمازی آئے ہوئے تھے نا، مولوی صاحب نے انہیں بٹھا کے رکھا، اور وہ سارے میرے جاننے والے سارے دوست تھے، ظاہری سی بات ہے محلے کی مسجد ہے نا، وہ سارے جاننے والے تھے۔ تو مولوی صاحب انہیں کہتے ہیں جی نوید وہابی ہو گیا ہے، یہ گل نہیں جی سننی، یہ جو مرضی کرتا رہے، اس کی بات ہی نہیں آپ نے سننی، یہ گمراہ ہے، یہ رفع الیدین کرتا ہے نماز میں۔ میں اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے، ایک ڈائری میرے پاس چھوٹی سی تھی جس کے اوپر میں حوالے وغیرہ لکھا کرتا تھا، اور موبائل تھا میرے پاس انٹرنیٹ کے لیے، یہ میں لے کے پہنچ گیا مسجد میں، میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ صحیح۔ اچھا میرے والد صاحب جانے سے پہلے جو ہے نا وہ انہیں بھی یہی شک تھا کہ نوید گمراہ ہے۔ اچھا ہاں جی، وہ جب ہم وہاں پہ بیٹھے مولوی صاحب کے ساتھ بات چیت شروع کی، مولوی صاحب کہتے ہیں جی آپ مولوی سے کھڑے ہو کے سوال نہیں کر سکتے، اندازہ کریں۔ میں نے مولوی صاحب کے سامنے نا کچھ دلائل رکھے، اور یقین کریں وہ سننے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ یار آپ نے صحیح تھپڑ مارے ہیں۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب اگر تو آپ کا سٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے، صحابہ کرام سے زیادہ ہے، تو میں آپ سے سر کبھی بھی یہ آپ کی گستاخی نہیں کروں گا آپ سے سوال پوچھ کے، لیکن اگر آپ کا سٹیٹس ان سے کم ہے تو سر ہم کیمرہ چلا کے پوچھیں گے آپ سے، ویسے تو گریبان پکڑ کے پوچھنے کا حق بنتا ہے، لیکن گریبان نہیں پکڑیں گے، ہم کیمرہ چلا کے پوچھیں گے۔ اچھا وہ میں نے یہ بات اگر کی نا تو یہ میں نے کسی بنیاد کے اوپر کی۔ میں آپ کو ایک بخاری مسلم کی حدیث سناتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو جو ہے نا اعتکاف کی حالت میں گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں، اور راستے میں چوراہے کے اوپر کچھ صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہی صحابہ کے پاس کھڑے ہو کے جسٹیفائی کر رہے ہیں، اندھیرا ہوا کرتا تھا نا اس وقت، یہ مشالیں وغیرہ جلایا کرتے تھے لوگ، پتہ نہیں چلتا تھا کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور خود اپنی اس ایکٹیویٹی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ میری زوجہ صفیہ تھی، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا اعتکاف کی حالت میں، یہ مسجد میں مجھے ملنے آئی تھی۔ صحیح۔ تو میں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب اگر آپ کا جو ہے نا سٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو سر میں آپ سے سوال نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ کسی کے بارے بھی آپ کو جو ہے نا وسوسہ دلا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جسٹیفائی کر رہے ہیں اسے، جی بالکل، اگر آپ کا لیول اس سے زیادہ تو پھر ہم سر گستاخی کبھی نہیں کریں گے آئندہ، اور اگر آپ کا لیول صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہے نا تو پھر بھی ہم جو ہے نا اس معاملے سے ہی دور رہیں گے، گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہیں گے۔ میں نے انہیں حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ سنایا، جس میں حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے قمیص سلوایا ہے یہ تو بنتا ہی نہیں ہے ایک چادر کا، آپ نے اسے کیسے مکمل کیا ہے؟ تو اس مجمع میں بیٹھے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے پھر اپنے باپ کی جو ہے نا حمایت میں کہا جی میں نے بھی اپنے حصے کی چادر اپنے والد صاحب کو دی ہے، اس لیے ان کا قمیض پورا بنا ہے۔ تو میں نے کہا سر اگر عمر فاروق جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں تو پھر آپ کس کھاتے میں ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ انہیں اپنے سے کم سمجھتے ہیں اور اپنی ذات کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں تو ہم آپ سے نہیں پوچھتے، ہماری پھر ہم تو پھر بچتے ہی نہیں ہیں نا سر۔ تو پہلے پھر میں نے یہ پھکیاں دی 2-3 اور لوگ بھی اس طرف اٹریکٹ ہوئے کہ یار یہ بندہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد نا پھر میں نے حوالہ مانگا کہ مولوی صاحب دکھائیں وہ جو آپ نے حوالہ نکال کے رکھا ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی مارنے لگے، بخاری شریف کا نام اب لیا ہے اور سنا مجھے فلاں بزرگ کی کتاب میں لکھا فلاں سے ہو کے پھر فلاں میں آ جائیں، پھر فلاں میں چلے جائیں اور وہاں سے رکشا کروا لیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ فلاں میں ہی لکھا ہوا ہے،
اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی. اور بخاری شریف کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہوا نا تو سر میرا قتل آپ کو معاف ہے. میں اپنے 10 ہاتھوں کی جو انگلیاں نا میری وہ میں 10 کے 10 آپ کو لگا کے اسٹامپ پیپر لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اگر اس واقعے کا بخاری شریف کے ساتھ کوئی نکل آئے نا تعلق تو آپ کو میرا قتل معاف ہے. صحیح. کیونکہ سر یہ بخاری شریف کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے, دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. مولوی صاحب اب ظاہر ہے بونگی مار چکا تھا, اب اسے ڈیفینڈ بھی کرنا تھا. تو جب اس نے دیکھا نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو اور میں جو ہے نا چاروں شانے چت ہو رہا ہوں, اس نے رولا ڈالنا شروع کر دیا. اس نے پینگیاں مارنی شروع کر دی, بونگیاں مارنا شروع کر دی. اور ان کے پاس آخری حربہ جو ہے نا وہ رولا ڈالنا ہی ہوتا ہے. صحیح بات. جب انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا نا تو لوگ ظاہر ہے پہلے ہی بھرے ہوئے تھے, جی یہ نماز میں ناچتا ہے, رفع الجدین کرتا ہے, مکھیاں مارتا ہے. لوگ تو پہلے بھرے ہوئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے مولوی کا ساتھ دینا تھا. وہ کھڑے ہو گئے. سارا میری آواز اتنی مدھم ہوگی, مطلب بول میں بھی رہا تھا, لیکن ان لوگوں کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ میری آواز جو ہے نا ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. پھر وہ اعتراض انہوں نے کیا, جی آپ رفع الجدین کرتے ہو نماز میں. میں نے کہا مولوی صاحب میرے پاس یہ کمپلیٹ نماز محمدی والا ایک پورا پمفلیٹ ہے, وہ میں لے کے گیا تھا ساتھ. میں نے کہا مولوی صاحب آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. میں سر آپ کی صرف آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا بلکہ میرے ساتھ جو چینل کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں نا ان کو بھی آپ کی بات پہنچاؤں گا. صحیح. تو سر کچھ جو ہے نا انہوں نے میری دال نہیں گلنے دی ادھر, میری بات نہیں سنی ادھر. مجھے ہمیشہ سے یہی ارمان رہے گا کہ اس وقت اگر مجھے بولنے دیتے, میری بات سنتے, تو شاید جو ہے نا میں بہت سارے لوگوں کے جو غلط فہمیاں ہیں ان کے جو وہم ہے نا وہ دور کر دیتا, لیکن میری بات نہیں سنی گی. اس کے بعد مجھے اتنا صرف کہہ دیا گیا آخر کے اوپر کہ جی آپ مسجد سے باہر جو ہے نا اپنی تبلیغ کریں, لوگوں کو گمراہ کریں. مسجد کے اندر آپ نے جو ہے نا کسی کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرنی, کسی سے بات نہیں کرنی, اور مولوی سے سوال تو کرنا ہی نہیں نا, اندازہ کریں. اس کے بعد پھر میں نے مولوی صاحب سے کویسچن ہی کیا. میں جو ہے نا جانا نماز پڑھ کے آ جانا, کیونکہ میرے گھر کے قریب صرف وہی مسجد تھی. میں اپنے نماز جانا پڑھ کے آ جانا, بس اتنی حد تک ہی تھا. اس کے بعد نے ایک اور واقعہ بیان کر رہے تھے ایک دن مولوی صاحب, اور وہ بھی واقعہ وہی تھا حضرت ابوبکر صدیق کے جنازے کے اوپر. وہ کنڈی بھی آپ ہی کھلی, تالا بھی آپ ہی کھلا, اور قبر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. اب یہ ایک خصائص الکبریٰ کتاب ہے جدھر لکھا ہوا ہے. میں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب یہ بھی بونگی. اچھا میں نے کھڑے ہو کے نہیں کہا, میں نے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی مولوی صاحب کی. اب دیکھیں ویڈیو ریکارڈ کر لیا, مولوی کو تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, وہ تو اپنا ٹھیک واقعہ بیان کر رہا ہے. یہ تو جو بونگی مارا ہو نا بندہ, اس کی ویڈیو ریکارڈ کی جائے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ یار لوگوں تک نہ پہنچ جائے. جی. اب ایک بندہ بات ہی سچی کر رہا ہے تو اسے ڈر نہیں ہونا چاہیے. میں نے ویڈیو ریکارڈ کی. نماز جمعہ کے بعد مولوی صاحب نے مجھے روکا اور کہا جی میری ویڈیو ڈیلیٹ کر. اچھا. میں نے کہا مولوی صاحب میں نے تو چھیڑا بھی نہیں ہے آپ کو, میں نے تو صرف ویڈیو بنائی ہے, اور اگر ویڈیو آپ کی بنائی ہے تو آپ کی پازیٹیوٹی لوگوں کے سامنے رکھوں گا نا, لوگوں تک پہنچے گی. یہاں آپ کو 200 بندہ سن رہا ہے, وہاں آپ کو 1000 بندہ سنے گا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کی سچائی لوگوں تک جا رہی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے نا, وہ پنجابی کی مثال ہے, کانے کو کان معلوم ہو جاتی ہے. تو یہ کانے تھے, ان کو اپنی وہ جو کہتے ہیں نا گمراہی وہ معلوم تھی کہ یار یہ تو بونگی ہے, سیدھی سیدھی ہے, یہ لوگوں تک جائے گی, لوگ گالیاں نکالیں گے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا پنچایتیں اکٹھی کرنے کا سوچ لیا, اور پھر سے وہ عید والا معاملہ بھی ڈسکس کیا گیا. پھر سے ایک دفعہ وہ گڑھے مردے بھی اکھاڑے گئے. تو ایسے کرتے کرتے نا وہ پنچایت تک جب معاملہ گیا نا تو مولوی خود ہی پنچایت سے بھاگ گیا, وہ نہیں پھر پنچایت میں نہیں آیا. مجھے بھی پھر دوستوں نے منع کیا, اور وہاں کے یقین کریں میرے جو شہر کے بریلوی عالم ہیں نا بڑے, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے مجھے فون کیا. مجھے کہتے ہیں نوید بیٹا یہ جو تیرا بریلوی مولوی کے ساتھ معاملہ بنا ہے نا, اس کو جو ہے نا رفع دفع کر, اس کے ساتھ بات نہ کر, تو یہ ایسے پاگل سا بندہ ہے. اچھا. ہاں کہتا کہ یار ایسے تیرے ساتھ یہ کل کو کوئی برا کریں, فائدہ نہیں ہے, بس چپ کر کے نماز پڑھ اور اٹھ کے آ جا. اچھا بریلوی مولوی بڑا بریلوی عالم مجھے کہہ رہے کہ بیٹا چھوڑیں اسے, یہ مولوی. اچھا وہی علی بھائی والی بات کی کہ یہ ان کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے, یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. تو میں سر پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے بھی سمجھایا. اچھا اس سارے واقعے سے میرے والد صاحب کو جو ہے نا بہت زیادہ میرے والد صاحب نے اس سے سیکھا. الحمدللہ. اور میرے والد صاحب جو ہے نا مجبور ہوئے کہ یار نوید کے پاس کچھ تھا, اس لیے جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر کیا گیا, اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر کیا گیا. تو میرے والد صاحب بھی بعد میں مجھے سپورٹ کرنے لگ گئے. اور اس کے بعد مولوی نے نا ایک اعتراض اٹھایا تھا اس وقت, جی اس کے پاس کتاب نہیں ہے, یہ لیپ ٹاپ لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا یہ مجھ سے پیسے لو اور جا کے کتابیں لے آؤ, اچھا, بخاری مسلم لے آؤ.
میں نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ کوئی بات نہیں، مولوی نے مانا پھر بھی نہیں ہے، میں کتابیں بھی لے آؤں نا، مولوی نے پھر اپنا بابا بچانا ہے ہر حال، تو میں نے پھر جو ہے نا کتابیں تو خیر نہیں لی، اور اس کے بعد ایسے ہی کرتے کرتے میرے والد صاحب کی اصلاح کی وجہ بن گیا میں، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میری فیملی بھی مجھے سپورٹ کرنے لگی، میری والدہ اور میری بہنیں، اور اس کے بعد ہم میرے شہر سے کافی سارے علی بھائی کے اسٹوڈنٹ بھی نکل آئے، ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوگی، تو ایسے ہی پھر ہم جو ہے نا دعوت کا کام سٹارٹ کر دیا۔ تو یہ میرے ساتھ مشکلات تھیں۔ میرا وہ جو واقعہ بنا جہلم میں، جب میں علی بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ ملاقات کرنے گیا تھا، اچھا اچھا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن وہ لمبا بہت زیادہ ہے، میں آپ کو شارٹ سا بیان کرتا ہوں۔ میں جب علی بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا نا، تو میرے ساتھ میرے ایک چاچو گئے تھے، اور ایک پھپھو بھی تھی، ایک کزن بھی تھا میرے ساتھ، اور ایک میرا دادا تھا میرے ساتھ۔ اچھا، وہ دادا جو ہے نا وہ تصوف کے اوپر زیادہ یقین رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو والے ہیں وہ مجھے کہتا ہے جی ذکر اللہ کا ایسے کیا کریں، باہر آوے تے ہو تے اندر جاوے تے ہو۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ یہ ذکر رسول اللہ نے کدھر تعلیم فرمایا؟ رسول اللہ کا اس ذکر کے ساتھ اب ہو کا تو کوئی تعلق نہیں رسول اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ تو وہ جو سلطان بہو والے دربار ہے نا، وہاں کے لوگوں نے یہ پھیلایا ہوا ہے، میں نہیں کہتا کہ ولی کی تعلیمات ہیں، وہاں کے لوگوں نے منسوب کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، جی جی، تو وہ تھے میرے ساتھ۔ اب ہم وہاں پہ جا کے، وہاں پہ میں نا میرے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے تعزیت کے لیے، اچھا اور میں نے کلخانی کے اوپر بھی جو ہے نا کلخانی اٹینڈ کرنی تھی۔ اچھا، اچھا، جب ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، جی جی، تو ویسے شام کا وقت تھا، ڈسکشن شروع ہوگی میرے کزن کے ساتھ۔ اچھا، میں کزن کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں، دادے کے ساتھ نہیں کر رہا، یا چاچو کے ساتھ نہیں کر رہا، اچھا، یا پھپھو کے ساتھ نہیں کر رہا۔ اچھا، میں نے ڈسکشن شروع کی اپنے کزن کے ساتھ، اور میرا کزن کہتا ہے جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی معافی والا معاملہ۔ میں نے کہا جی حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو معافی کا ذکر کیا جاتا ہے نا، جی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درختوں کے پتوں کے اوپر پڑھا، جنت کے دروازے کے اوپر پڑھا، فلان جگہ پہ پڑھا، اور پھر اس کا واسطہ دیا، وسیلہ پیش کیا، جی جی، پھر ان کی معافی قبول ہوئی۔ میں نے کہا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں صرف اتنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بے شک، کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اچھا، اللہ سے معافی مانگی حضرت آدم علیہ السلام نے، ادھر یہ نہیں ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور فلاں صحابی کا ذکر کیا، کوئی کسی کا ذکر نہیں کیا، صرف اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور پھر وہ قرآن پاک کی مزید آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ادھر زمین کے اوپر بھیج دیا، اور پھر وہ وقت ایک مخصوص کر دیا آزمائش کے لیے، وہ یعنی کہ وہ پھر بڑا لمبا چوڑا ایک یہ ٹاپک ہے، جی جی، تو یہ میں بات بیان کر رہا تھا۔ اچھا، اور وہ جو میرا دادا تھا نا، وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے پکڑا اور کہتا ہے پتر مینوں پتہ لگ گیا تو جیڑے ٹیشن تو بولنا ہے۔ اندازہ کریں، میں نے اس کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں کی، میرا اس کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، اچھا، وہ مجھے کہتا ہے میرا پتر مینوں پتہ لگ گیا تو لہٰذا تو ہمارے ساتھ بات نہ کر۔ اچھا، میں کزن کو میں نے کہا جی میں تو کوئی غلط بیان نہیں کر رہا ہوں یار، قرآن بیان کر رہا ہوں نا، سورہ بقرہ بیان کر رہا ہوں، بے شک، آپ اس میں سے نکال دیں مجھے، اگر وہ نبی علیہ السلام والا ذکر ہے تو نکال دیں مجھے، قرآن سے حدیث سے نکال دیں۔ تو وہ جو ہے نا برل وہ معاملہ کلوز ہوا، ہم کھانا کھانے لگ گئے، تو بعد میں نے رفع الجدین کے ساتھ نماز پڑھی، اور رفع الجدین کے ساتھ جب میں نے نماز پڑھی نا تو میرے چاچو نے مجھے دیکھا، اچھا، میرا کزن مجھ سے پوچھتا کہ نوید یار میرا ابو بھی یہ نہیں کرتا، میرا فلاں بھی یہ نہیں کرتا، تو نے ایسا کیوں کیا نماز میں رفع الجدین؟ میں نے کہا یار میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، رفع الجدین کے اوپر حدیثیں ہیں پراپر۔ تو میرا چاچو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچھا، اس نے جو ہے نا ڈسکشن میرے ساتھ کرنی سٹارٹ کی، اور فتوے دینا سٹارٹ کر دیے میرے اوپر۔ مجھے کہتا جی میں تیرے کلمے کو نہیں مانتا، میرا چاچو کہتا ہے۔ میں نے کہا جی جو کلمے کو نہیں مانتا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ پڑھنا جو ہے نا ضروری ہے، بے شک، تو جب آپ کلمے کی انکاری ہو رہے ہیں تو پھر آپ کی مسلمانی نہیں بچتی۔ جی، میں نے ان سے کہہ دیا جی جو کلمے کا انکاری وہ اسلام کا انکاری، رسول اللہ کا انکاری، اللہ کا انکاری، بے شک، اور وہ کافر ہے۔ جی، اچھا، میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو، میں نے کہا جو کلمے کا انکاری ہے وہ کافر ہے۔ تو وہ بھائی صاحب نے اٹھے اور انہوں نے جوتا اٹھا لیا، وہ جوتا پکڑ کے میرے دوالے ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی تم مینوں کافر بولیا ہے، وہ مارنے پڑے مجھے۔ تب میرے کزن نے پکڑ لیا اور میری جو پھپھو ہے انہوں نے پکڑ لیا۔ اچھا، اس وائلیشن کے دوران نا، اس لڑائی کے دوران آوازیں بلند کرتے ہوئے غصے میں اس بندے نے ایسے الفاظ کہے کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا ادھر۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی تاریخ میں اب تک جتنی بھی گستاخیاں ہوئی ہیں نا اس سے تو کم ہی ہیں، ممتاز قادری نے جسے قتل کیا اس سے بھی کم ہے۔
اتنے گستاخانہ لفظ اس نے بولے، وہ میں بیان نہیں کرتا ادھر، اور مجھے بڑا غصہ آیا. میں بریلویت سے کنورٹ ہو کے مسلم بنا، لیکن وہ میرے اندر جذبات تو بریلویت والے تھے. غصہ بھی مجھے آیا فوراً، اور قریب تھا کہ میں کوئی چیز اٹھا کے اس بھائی کے سر میں مار دیتا، اتنا مجھے غصہ تھا اس وقت. تو میرے کزن نے مجھے جپا ڈالا پیچھے سے، اور وہ مجھے کھینچ کے باہر لے گیا. اچھا. تو میرا چاچو جو ہے نا وہ اپنی وہ زبان ہی نہیں بند کر رہا تھا، کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ اتنے گستاخانہ الفاظ بول دینا تو اس کا ایمان ہی فارغ ہو جاتا ہے. میری نظر میں تو میرے علم کے مطابق اس میں کوئی ایمان کا ذرا باقی نہیں ہے، حالانکہ وہ نعت خان ہے، آپ اندازہ کریں. تو اتنے میں جو ہے نا میزبان ہمارا پریشان حال، اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ اوپر سے آ کے ہاتھ جوڑے کہ یار تمہاری مہربانی ہے، یہاں سے چلے جائیں، اگر یہ تماشا کریں تو اپنے گھروں میں جا کے کریں. وحید بھائی یقین کریں میں زندگی میں اتنا شرمندہ کبھی نہیں ہوا جتنا میں اس میزبان کے سامنے ہوا. تو علی بھائی سے میری ملاقات کا جب پتہ چلا نا چاچو کو، تو اس نے کہا جی یہ پتہ نہیں کن جو ہے نا کتوں کے پیچھے چل پڑا ہے، یہ پتہ نہیں کن بغیرتوں کے پیچھے چل پڑا ہے. اتنی گھٹیا زبان استعمال کی اس بندے نے. تو میں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے نا پھر میزبان کا بھی خیال کیا. میرا کزن تھا میرے ساتھ، اس نے بھی کہا یار جانے دے بس ختم کر. میری پھپھو نے بھی کہا بیٹا ختم کر. اچھا میں اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں کر رہا تھا، وہ وقتی غصہ تھا مجھ میں جو تھا. وہ چاچو حضور بولتے ہیں جی اس کو کہے مجھے شکل نہ دکھائے اپنی، مجھے کہتا ہے. اچھا میں اپنی شکل لے کے نیچے چلا گیا، علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھایا، رات گزاری. اگلے دن میں نے وہاں سے بس پکڑی اور فیصل آباد آ گیا. میں فیصل آباد آیا، اپنی میری بہن ادھر رہتی ہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا اپنے گھر واپس چلا گیا، اسے لے کے جانا تھا. اچھا. گھر پہنچا ہوں نا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل فون کا دور ہے. میرے والد صاحب کو خبر پہنچ گئی. میرے والد صاحب نے جب دیکھا نا کہ یہ انجینئر کے ساتھ اس کی تصویر بھی اپلوڈ ہے، اور یہ چاچو کے ساتھ اتنا اس نے برا بیہیویئر بھی کیا. اچھا میں نے کوئی برا نہیں بولا، لیکن ان کو غلط بتایا کہ مس گائیڈ کیا گیا. تو والد صاحب کہتے ہیں جی تو ہوں اور اس مرزائی نوں ملا ہے، ہوں تو پتہ نہیں کی کریں گے. پہلے تو ساڈی 11ویں تے پابندیاں لائیاں، پھر یہ پابندیاں لائیاں، پھر وہ پابندیاں کی لگائیاں. میرے والد صاحب یہ کہنا شروع ہو گئے. اور میرے والد صاحب کو جب وہ پتہ چلا نا تو اس نے افسوس کیا کہ یار تم ایک میزبان کے گھر جا کے اتنی بری حرکت کرو، اپنی آوازیں بلند کرو، غصہ کرو، اور جوتے ایک دوسرے کو مارنے تک جاؤ. میں نے کہا جی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو قرآن اور حدیث پیش کی اس بندے کو. اچھا میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں، یہ میرے ساتھ بحث اس بندے نے کی ہے جس نے یقین کریں قرآن بھی نہیں پڑھا ابھی تک، مناظرہ بھی نہیں پڑھا، اور میں کہتا ہوں اسے دوسرا کلمہ بھی پورا نہیں آتا ہوگا. اور نعتیں وہ پڑھتا ہے، نعتیں بھی وہ سنی سنائی پڑھتا ہے جو نعت خانوں نے پڑھ دی ہیں نا، وہی دیکھ کے کاپی کرنی اور وہی پڑھ دیں. یہ وہ بندہ میرے ساتھ بحث کر رہا ہو، اس بندے نے جوتا پکڑا اور اس بندے میرے اوپر فتویٰ دیا کہ یہ فارغ ہے دین سے. تو میرے والد صاحب کو پھر میں نے جو ہے نا وہ اپنے لحاظ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ حدیثیں نکال کے دکھائیں اپنے والد صاحب کو. تو میرے والد صاحب وقتی تو مطمئن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ مولوی والا ایشو بن گیا. تو میرے والد صاحب کی سپورٹ جو ہے نا وہ نیگیٹیو سے پازیٹیو ہوگی، میری طرف آ گئی. شکر اللہ کا. تو یہ جو ہے نا میری ایک کہانی ہے. میں نے انجینئر صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد چاچو نے معاملے کیے میرے ساتھ. اور پھر میرے جو دوست تھے، میں اب ذکر تو نہیں کرنا چاہ رہا ان کا، لیکن وہ میرے دوست جو ہے نا اتنے میرے قریبی تھے کہ میں سمجھ لیں کہ میرا سورج صبح چڑھنا اور شام کا غروب انہیں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اور ان سے آج میرا رابطہ ہوئے پورا 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سے 2 سال ہو گئے. اچھا پھر نمبر بھی انہوں نے میرا بلاک کیا، آج تک میں نے نمبر نہیں کسی کا بلاک کیا. تو میرے لیے میں بڑا رویا تھا اس چیز کے اوپر اکیلا بیٹھ کے. میرے وہ دوست جو میرے ساتھ مرنے جینے کی جو ہے نا قسمیں اٹھایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے نا سر کٹوانے کی باتیں کیا کرتے تھے، صرف تھوڑے سے عقائد کا فرق ہوا اور انہوں نے جو ہے نا لات مار کے سائڈ پہ کر دیا. اور یہ مجھے بڑا دکھ ہے اس چیز کا. تو یہ مجھے مشکلات پیش آئیں دوستوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، محلے داری کی طرف سے. محلے داری میں جو ہے نا لوگ مجھے عجیب و غریب نظر سے دیکھنے لگے. چھوٹے چھوٹے بچے یار اٹھ کے مذاق کریں گے، یہ بھابی ہے، یہ بھابی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. میں ایک دن نماز پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. میں نے رفع الیدین کیا، وہ ایک بچہ دوسرے کے کان میں کہتا ہے لگتا ہے بھابی ہے. یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو وہ کیا بچوں کو کیسے برین واش کیا ہوا انہوں نے یار، بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ جو ایسے کرے وہ بھابی ہے، جو کالے کپڑے پہنے وہ شیعہ ہے، اور جو مونچھیں جو ہے نا رگڑ کے صاف کرے وہ دیوبندی ہے، پگڑی بڑی سی باندھ لے. یعنی کہ نشانیاں بچوں کو سمجھائی ہوئی ہیں. تو بچے وہ بیٹھ کے کہتے ہیں لگتا ہے بھابی ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا ایسے ایسے کر رہے ہیں نماز میں.
میں نے دیکھا, مجھے ہنسی بھی آئی لیکن میں نے کنٹرول کر لی. بعد میں پھر میں نے کچھ نہیں کہا, میں جاتا ہوں اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. یہ میری جو ہے نا مشکلات کی کہانی ہے. اس کے بعد جو ہے نا میں نے کسی کو چھیڑا نہیں ابھی تک, لیکن اپنے لحاظ سے دعوت کا کام کر رہا ہوں. اور وہ پوسٹیں بنا کے سوشل میڈیا دیکھیں, اس وقت میں واحد پلیٹ فارم سمجھتا ہوں جو اوریجنل کرامت ہے گوروں کی, بابوں کی نہیں ہے. یہ وہ کرامت ہے جو سر چڑھ کے بول رہی ہیں. تو اسی کے اوپر جو ہے نا میں کام کر رہا ہوں. ان مشکلات کے بعد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو ہے میرا رستہ ہے نا دعوت کا, وہ سوشل میڈیا ہے. اس کے ذریعے میں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہوں. باقی ان فیوچر اللہ نے چاہا تو میں تبلیغ محلے سے اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. ابھی جو ہے نا سوشل یہی میڈیا آپ کی انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہی آپ کے محلے تک تو پہنچی ہوئی ہے. لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن بس نہ وہ ذرا اظہار نہیں کرتے. خیر انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نوید بھائی جتنے دوست آپ کے بچھڑے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے, اور جو چاچے نے معاملہ کیا اللہ پاک ان کو معاف کرے, ان کو ہدایت پلائے, کیونکہ انہوں نے کم عقلی میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کوئی بات کر دی ہوگی. تو اچھا خیر یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی فرقے بن چکے ہیں ان کے اندر چھوٹی چھوٹی فرقیاں بن چکی ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں واپس آ جائیں, یہ اپنے آپ کو مسلم کہلانے میں فخر کریں, نہ کہ بریلوی, دیوبندی, وہابی, شیعہ, چشتی, پتہ نہیں کی یار, مطلب کتنے ہی ہیں ان کے ساتھ نا. تو یہ نہ کہلائیں, یہ مسلم کہلائیں. کوئی ایسا پیغام دیں, ایسا جھنجھوڑیں ان کو. وحید بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے نا, ایک مسلمان, جی اس کے لیے قرآن اور حدیث سے زیادہ کچھ بھی نہیں. صحیح بات. اب میں اگر اس کا ثبوت آپ کو قرآن سے دوں نا, قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تمہارے اوپر حاکم مقرر کر دیں, یعنی کہ خلفائے راشدین, ان کی اطاعت کرو. جی جی. تو یہ قرآن پاک میں جا بجایا ہے. کم و پیش یہ میں سمجھتا ہوں کہ 35 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے قرآن پاک میں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو جب تک عام مسلمان جو ہے نا اس آیت کے لحاظ سے اس آیت کے سائے میں جمع نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ تب تک جو ہے نا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ فرقے ایسے بنتے رہیں گے. باقی میں حیران تب ہوتا ہوں کہ جب علماء کرام, مفتیان کرام اور مولوی حضرات جو ہیں یہ قرآن پاک میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آیت بھی پڑھتے ہیں اور اس کی وائلیشن بھی کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کی وائلیشن بھی کرتے ہیں. تو میں حیران تب ہوتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہو نا جاہل, چٹا ان پڑھ جسے کہتے ہیں پنجابی میں, اس کی تو چلے سمجھ میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ بھی جو ہے نا نرم کرے گا, کیونکہ اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا, جاہل ہے سیدھے ساری زندگی. صحیح بات. اور ایک عالم بندہ جب ان آیات کی وائلیشن کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا عذاب میں کہتا ہوں دگنا ہوگا عام بندے سے. صحیح بات ہے بالکل. ہاں تو باقی جب ایک عام بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو کے تحت اپنی اصلاح کرے گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس کے تحت اپنی اصلاح کرے گا, تب تک وہ جو ہے نا اصلاح کے اوپر نہیں آ سکتا, تب تک وہ ہدایت کے اوپر نہیں آ سکتا. اب دیکھیں بریلویت کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں. میں خود چونکہ بریلوی رہا ہوں, نعت خوان رہا ہوں, نعتیں پڑھتا رہا ہوں, اسٹیجوں پہ جاتا رہا ہوں, بخاری مسلم کا تعارف مجھے شروع سے رہا, لیکن میں نے بخاری مسلم جو ہے نا کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. میں اعتکاف میں بیٹھتا تھا نا, تو اعتکاف کے اوپر ہمارے مولانا صاحب جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا پہلے, بڑے بریلوی مولوی, ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. اچھا. وہ ہمیں دورہ بخاری کروایا کرتے تھے, لیکن وہ دورہ بخاری جو ہے نا باہر والے گتے سے باہر ہوا کرتا تھا, اندر والا دورہ نہیں ہوا کرتا تھا. صحیح. تو وہ دورہ بخاری ہمیں کروایا کرتے تھے, مجھے تعارف تھا حدیثوں کا. تو بعد میں جب انجینئر صاحب کے ساتھ واسطہ پڑھا تو پھر میں نے اس کو باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنا شروع کیا. دورہ ہو گیا, پھر اندر سے بھی دورہ ہو گیا. پھر اب جو مولوی ہیں ان کو دورے پڑتے ہیں آپ کی بات سن کے. ان کو اب دورے پڑتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے تعارف تھا پہلے سے, لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا نا تو ظاہر سی بات ہے میں ان آیات کا بھی صحیح مطلب نکالتا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کے بعد میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اس کا بھی صحیح مطلب نکالتا ہوں. جب تک ایک بریلوی عالم, بریلوی مولوی جو ہے نا اپنی عوام الناس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صحیح مطلب نہیں بتائے گا, یا پھر قرآن پاک سورہ آل عمران کی فرقوں والی آیت کا صحیح مطلب نہیں بتائے گا, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیسک عقائد نہیں سیٹ ہو سکتے. اب عقیدہ توحید سب سے زیادہ وائلیٹ جو ہے نا وہ فقہ حنفی میں کیا جاتا ہے. پہلے دیوبند بھی کیا کرتے تھے, اب وہ نہیں کرتے. اب وہ توحید کے معاملے میں ٹھیک ہیں, لیکن بریلوی حضرات اب بھی کرتے ہیں, اور وہ کھلے عام کرتے ہیں, ننگے, میں سمجھتا ہوں کہ ننگی تلوار کی طرح کرتے ہیں. صحیح بات. درباروں کے اوپر جا کے مٹیاں چاٹتے ہیں, بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان بابوں کو پکارتے ہیں جن غریبوں کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں. میں کل ایک جگہ پہ تھا, وہاں پہ نا ایک بابا تھا پیر چوپ شاہ بخاری.
اچھا اندازہ کریں پیر چپ شاہ. میں نے جب وہاں پہ اپنی گاڑی روک کے میں نے لوگوں سے پوچھا نا کہ یہ کیا کرتا تھا بابا, وہ کہتے ہیں جی یہ بابا چپ چپ رہا کرتا تھا. اچھا ہاں جی, یہ چپ چپ رہا کرتا تھا, یہ بات نہیں کرتا تھا, نہاتا نہیں تھا بالکل بھی, ملنگ سا تھا, مجنون سا تھا. اچھا وہی مجنون جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے شریعت قلم ہی اٹھا لیتی ہے, اور جس سے شریعت نے قلم اٹھایا ہوا ہے ہم اسے اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. اندازہ کریں. تو لوگ کہتے ہیں یہ چپ چپ رہا کرتا تھا, یہی اس کی کرامت ہے. صحیح. میں نے کہا جب یہ بندہ مجنون تھا, پاگل تھا, تو اس کا مزار بنا کے اس کے اوپر خرافات یہ کیوں ہیں؟ اور پھر مجھے پتہ چلا جی وہ بندے جو ہیں نا یہ بڑا ایک زبردست کاروباری پوائنٹ بنا ہوا ہے. جہاں پہ آتے جاتے لوگ جو ہیں وہ سلامیاں ڈالتے ہیں, تو وہاں پہ چاہے کوئی بندہ دبا ہوا ہو, چاہے کوئی نیک بندہ دبا ہوا ہو, چاہے کوئی جانور دبا ہوا ہو, ان کا کاروبار تو چاہ رہا ہے نا. یہ ویسے بات سخت ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہضم کیجئے گا. تو ان کے جب تک بریلویت اس چیز سے باہر نہیں نکلتی, جب تک بریلویت جو ہے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتی, جب تک بریلویت جو ہے نا بخاری مسلم کا دورہ باہر گتے کو چھوڑ کے اندر سے نہیں کرتی, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیسک قائد تو عقیدہ توحید نہیں سیٹ ہو سکتا. اور ان کے یار عقیدوں کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف تو کنڈیم کر رہا ہے میں پریشان اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. صحیح. میں ان کے ساتھ بالکل ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کوالٹیز جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور کے اوپر دنیا میں موجود ہیں نا, بالکل میرے بھی جذبات ایسے ہی جڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اور آج بھی میں ان کو زندہ سمجھتا ہوں. اللہ کی جنتوں میں آج بھی وہ زندہ ہیں برزخی زندگی کے ساتھ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما کے قبر میں جا چکے ہیں نا, تو اب ان کی کوالٹیز بالکل چینج ہو چکی ہیں. اور اب جو اہل حدیث کی کوالٹیز ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو ہے نا کوئی زیادہ قریب ہے. میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے اصلاح کے اوپر ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے نا ان کے عقائد سیٹ ہیں. اس کے بعد دیوبند کی طرف آ جائیں, آپ دیکھیں وہ اپنے اشرف علی رسول اللہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور اللہم صلی علی اشرف علی نبینا اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری خرافات ہیں ان میں. یہ حنفی جو ہے نا بریلوی اور دیوبندی, ان میں آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ جو ہے نا ایک ہی روحانی باپ کی اولاد ہیں, اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. عقائد ان کے بیسک ایک ہیں, کتابیں ان کی ایک ہیں, بس تھوڑا سا فرق ہے. وہ اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. صحیح بات. تو میں سمجھتا ہوں جب تک یہ قرآن اور حدیث کے اوپر جمع نہیں ہو جاتے نا, اور عوام کو کہانیاں کرانی بند نہیں کرتے, تب تک ان کے جو ہے نا بیسک عقائد نہیں سیٹ ہو سکتے, ان کے عوام نہیں سیٹ ہو سکتی, ان کے لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچ سکتی. اور ایک مولوی جو ہے نا اپنے محلے میں اپنے لوگوں میں جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین دعوت کا کام کر سکتا ہے اگر وہ بندے کے بچوں کی طرح کرے, اور قرآن اور حدیث کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک بالکل ایمانداری کے ساتھ پہنچائے. لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے. ان کو دراصل نا اپنی روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح بات. انہوں نے اپنی مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں اور ساری زندگی اسی مسجد میں پڑے رہتے ہیں. اپنی اولادیں جو ہے نا ان کو وراثت میں یہ مسجدیں دیتی ہیں. تو ظاہری سی بات ہے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے, یہ کبھی بھی حق بات نہیں کریں گے. اب کون حنفی ہے جس کا دماغ خراب ہے کہ وہ رفع الجدین کی حدیث اپنی عوام کو سنائے؟ عوام نے تو اسے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے, وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. یہ دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی مفتی حق بات بیان کرتا ہے, عوام اس کی ایک کر دیتی ہے, طبیعت واش کر دیتی ہیں. تو ایسے کوئی بھی نوٹ کے کرے گا. اہل تشیع کو آپ لے لیں, اہل تشیع کے اندر بہت ساری خرافات ہیں. اب دیکھیں اہل بیت کا جدھر تک مقدمہ ہے نا, میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اہل بیت کے جو دشمن ہیں نا, میں ان کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا, ان کے دفاع میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو پاک ہستیوں کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, میں ان کے بھی حق میں نہیں ہوں. میں ان کو جو ہے نا ڈھنکے کی چوٹ کے اوپر غلط کہتا ہوں, اور ان کے جو ہے نا عقائد کو رد کرتا ہوں. وہ جو اپنی گھڑی ہوئی روایتیں حضرت ابو بکر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے فٹ کرتے ہیں, میں تو کبھی بھی ان کو جو ہے نا آن نہیں کرتا. میں تو انہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ہے نا رد کرتا ہوں ان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اہل تشیع بھی ہے نا اپنی کتابوں کو سند کے ساتھ پڑھنا شروع نہ کریں, اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ نہ سٹارٹ کریں, تب تک ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور عام بندہ جو ہے نا, عام بندہ زیادہ تر بریلوی لوگ ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں, جو کوئی بندہ کچھ نہیں ہوتا وہ بریلوی ہوتا ہے. تو عام بندہ جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. قرآن اور حدیث کی آپ بات کریں تو وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہزاروں دوست ہیں, وہ ریورٹ ہو کے
مسلمان ہو گئے ہیں، صرف مسلمان ہو گئے ہیں، ویسے تو سارے مسلمان ہیں جی جی لیکن وہ صرف مسلمان ہو گئے ہیں، فرقہ واری سے نکل آئے ہیں۔ جب تک بندہ قرآن اور حدیث کے اوپر جمع نہ ہو تب تک جو ہے نا عام بندے کے مقدر میں ہدایت نہیں، اور مولوی حضرات کبھی بھی جو ہے نا عام بندے کو سیدھے راستے کے اوپر نہیں آنے دیں گے، ان کے روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ صحیح تو بات۔ قرآن اور حدیث جو ہے نا ایک عام بندے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ، اس کے اوپر جمع ہونے کا عام بندے کا حق ہے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر نوید بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست پیغام دیا ہے، اور آپ کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ تھی، جس میں بہت انشاءاللہ امید ہے لوگوں کو سیکھنے کو کافی کچھ ملا ہوگا، انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ باقی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ لوگ مطلب اس پہ جمع ہو جائیں، تو یہی ہمارے لیے مطلب فرقوں سے نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، جب تک قرآن کی اس آیت جو کہ بار بار انہوں نے کوٹ کی ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹھیک ہے، تو جب تک یہ لوگ قرآن کے اوپر عمل نہیں نہ کرتے، اس آیت کے اوپر عمل نہیں نہ کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی یہ فرقوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو ایک ہی پیغام دوں گا، یار آپ کی مہربانی ہے، دیکھ لو تاڑے اگے ہاتھ جوڑے نے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ نوید بھائی، آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔